پاکستانی کمپنیوں کے سروے پر میاں صاحب کو یقین نہیں تھا، اس لیے میاں صاحب نے امریکی کمپنیوں سے کہہ کر پاکستان میں سروے کروائے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا واقعی عمران خان مقبول ہے یا بس یہ کوئی گیم کھیلی جاتی ہے۔ جنید سلیم نے اس سروے کو ایکسپوز کیا ہے اور رزلٹ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا آیا ہوگا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس سروے کو کسی اور ہی طریقے سے کنڈکٹ کروایا گیا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف کیا مطالبہ کرتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نون لیگ نے امریکہ کی 2 کمپنیوں کو سروے کا کہا اور ان 2 کمپنیوں نے حلقوں میں جا کر سروے کیے ہیں، اور سروے کا طریقہ یہ تھا کہ بتائیں کہ کیا آپ اس نون لیگ کے امیدوار کو اس حلقے میں ووٹ دیں گے، اور اگر پی ٹی آئی کا یہ امیدوار جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے اگر اس کو توڑ کر نون لیگ میں شامل کر دیا جائے تو پھر کیا آپ نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ یعنی کہ نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس مضبوط ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو ہی توڑ کر ہم اپنی طرف لے آئیں گے تو یہ لوگ پھر ہمیں ووٹ دیں گے۔ اور اس سروے کے نتائج بھی جو جنید سلیم نے بتائے ہیں، ان کے مطابق دوستو صرف 30 سیٹیں نون لیگ ان الیکشنز میں جیت پائے گی اور 22 ان میں سے پنجاب میں ہوگی۔ یعنی کہ لوگوں نے صاف ریجیکٹ کر دیا ہے کہ جس مرضی کینڈیڈیٹ کو آپ نون لیگ میں شامل کر دیں، ووٹ ہمارا پی ٹی آئی کو ہی ہے۔ جس کو دوستو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا پنجاب کو، وہاں صرف نون لیگ اب 22 سیٹیں جیت پائے گی، اور یہ امریکہ کے سرویز بتا رہے ہیں۔ اور اب نواز شریف کو ان سرویز پر یقین کرنا ہوگا کیونکہ یہ نواز شریف نے امریکہ سے کروائے ہیں۔ اب ان سروے کے بعد ہی آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی لسٹیں بھی تیار کر لی گئی ہیں اور ان کو بھی پولیس اب دھڑا دھڑ گرفتار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن نواز شریف اب اپنے پیغام بھی اسٹیبلشمنٹ کو پہنچانا شروع ہو گئے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت دی جائے، 2/3 نہیں تو سمپل میجورٹی دی جائے تاکہ میں فیصلے آسانی سے کر سکوں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہے کہ اس نے فیصلے بھی ہمارے خلاف ہی کرنے ہیں، اس لیے نواز شریف کو اب صرف 80 سیٹیں دی جائیں گی اور باقی جو سیٹیں ہیں وہ دوسری جماعتوں کو دے کر جو ہے وہ حکومت اکٹھی بنائی جائے گی تاکہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو کنٹرول کر سکے۔